السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لباس پہننے کے متعلق جو اذکار اور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس کے متعلق پڑھیں گے، اور وضو کے بعد اور گھر سے نکلنے اور داخل ہونے اور مسجد کی طرف جانے اور مسجد سے نکلنے کے اذکار تک انشاءاللہ آج ہم نے یہ پڑھنے ہیں۔ لباس پہننے کی دعا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہے وہ میرے محترم بھائی سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، 4023 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 3458 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 3285 ہے، وسندہ حسن، اور نیز اسے حاکم چوتھی جلد صفحہ 192 193 کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ دعا ہے جب انسان لباس پہنے تو یہ کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت۔ تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، تمام تعریفیں اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ھذا الثوب، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، اور مجھے میری کسی طاقت اور قوت کے بغیر پہنایا، طاقت اور قوت کے بغیر پہنایا۔ اسی طرح جب آپ کوئی نیا سوٹ سلواتے ہیں یا عیدین کے موقع پر یا کسی بھی موقع پر یا ویسے بھی آپ کوئی نیا سوٹ سلوا کر پہنتے ہیں تو اس وقت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ یہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، 4020 نمبر ہے، اور سنن الترمذی کے اندر 1767 ہے، اور حدیث صحیح ہے بالکل، یعنی وسندہ حسن۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں، انت کسوتنیہ، کہ تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، اسألک من خیرہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور وخیر ما صنع لہ، اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اسألک من خیرہ۔ آگے واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ، اور میں اس کی برائی اور جس چیز کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے اس وقت کی دعا جب آپ نیا لباس سلوا کر پہنتے ہیں۔ اسی طرح اب رضوان بھائی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا، ابو سفیان بھائی ہیں، انکل سلیم ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ نے اب نیا سوٹ سلوایا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے آپ نے پہنا ہے، اور آپ نے پہنا ہے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے،
تو جب میں نے دیکھا کہ آپ نے نیا کپڑا پہننا ہے تو قربان جاؤں میں بھی آپ کو دعا دوں گا، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی۔ میں کہوں گا تبلی و یخلف اللہ تعالی۔ حوالہ کیا ہے؟ سنن ابی داود میں 4020 نمبر ہے، وسندہ حسن۔ اسی طرح مطلب ہے اس کا تبلی و یخلف اللہ تعالی، تو اس سے بسیدہ کرے اور اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے اور عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں البس جدیدا و عش حمیدا و مت شہیدا، یعنی یہ حوالہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے 3558، لیکن البس جدیدہ تو نیا کپڑا زیب تن کر، نیا کپڑا زیب تن کر، و عش حمیدہ اور قابل ستائش زندگی گزار، و مت شہیدہ اور شہید بن کر فوت ہو۔ یعنی میں اگر نیا لباس پہننے والے کے لیے یہ دعا پڑھوں گا جو مجھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، مطلب ہے کتابوں کے روح سے، احادیثوں کے روح سے جو ہم تک یہ دعائیں پہنچی ہیں، اذکار پہنچے ہیں، تو میں یہ کہوں گا تبلی و یخلف اللہ تعالی البس جدیدا و عش حمیدا و مت شہیدا۔ اور یہ جو دوسرے نمبر کی جو دعا میں نے پڑھی ہے یہ سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 3558، مسند احمد کے دوسرے جلد صفحہ 88 پر موجود ہے، ابن حبان کے اندر 6897 نمبر ہے، لیکن یاد رکھیں وہ سند ہو ضعیف، لیکن اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ زہری مدلس ہیں اور سماع کی سرعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی طرح جب لباس اتارنا چاہے تو کیا کہے، کون سی دعا پڑھے؟ میں نے اگر لباس اتارنا ہے نا، یا آپ نے اتارنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سکھایا بسم اللہ۔ حوالہ کہاں ہے؟ سنن الترمذی میں 606 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 297 نمبر ہے، لیکن سند جو ہے وہ اس کی ضعیف ہے، کیونکہ ابو اسحاق جو ہے وہ مدلس ہے۔ کیا ہے؟ مدلس ہے ابو اسحاق، لیکن حکماً یہ روایت صحیح ہے جی، سند کے لحاظ سے یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صحیح البخاری میں 142 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 374 اور 75 نمبر پر آئی ہے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت بسم اللہ پڑھنے والی تمام روایات سندن ضعیف ہیں۔ بیت الخلاء میں جانے والی تمام روایات، یعنی بسم اللہ پڑھنے والی تمام روایات سندن ضعیف ہیں، یعنی بندہ پہلے بسم اللہ کہے، پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہے تو پھر جنت میں داخل اپنا واش روم میں جائے، بسم اللہ وہاں پر نہیں پڑھنی۔ تو بسم اللہ والی جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا آپ پڑھیں گے، لیکن اس کے اگر واش روم جانا ہے تو شروع میں آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب بیت الخلاء سے نکلنا ہے تو پھر کون سا قدم پہلے نکالنا ہے؟ جب داخل ہونا ہے واش روم میں، ٹوائلٹ میں، پہلے بایاں قدم داخل کرنا ہے، بایاں قدم پہلے داخل کرنا ہے اور دایاں بعد میں۔
اسی طرح جب آپ بیت الخلاء سے نکلیں تو دایاں پہلے نکالیں یا بایاں بھی نکال لیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ تو اس وقت آپ کیا پڑھیں گے؟ غفرانک، اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار۔ لیکن سنن ابی داؤد میں 30 نمبر ہے، سنن الترمذی میں 7 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 300 نمبر ہے، وسندہ صحیح۔ نیز اسے ابن خزیمہ نے 90، ابن الجارود نے 42، حاکم کی پہلی جلد 1 اور جلد نمبر 1، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 185، اور ذہبی نے صحیح قرار دیے۔ اور بعض لوگ نا جی کتب کے اندر یہ الفاظ بھی آئیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، لیکن یہ اتنی لمبی جو ہے وہ سند سے صحیح سند سے ثابت نہیں۔ جو صحیح سند سے بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، صرف غفرانہ کا ہی پڑھیں گے، یعنی اے اللہ میں تیرے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اسی طرح جب آپ نے وضو شروع کرنا ہے تو وضو شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، مکمل نہیں، مکمل بسم اللہ صرف 2 جگہوں پر پڑھنے کا حکم ہے۔ کتنے جگہوں پر؟ 2 جگہوں پر۔ ایک جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں اس وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھنا ہے۔ کسی کو لیٹر لکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو جب خط لکھا تھا، وہ وقت نہیں ورنہ میں پوری تفصیل عرض کرتا، صحیح بخاری میں موجود ہے، تو اس وقت پہلے پوری تسمیہ لکھی ہوئی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نام ہے تسمیہ۔ اسی طرح جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت آپ شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے، یعنی تسمیہ آپ نے مکمل اس وقت بھی پڑھنا ہے۔ دلیل فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اکبر۔ آ گیا تو صرف بسم اللہ کہنی، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ اسی طرح جب آپ نے وضو مکمل کر لیا ہے، وضو مکمل کرنے کے بعد آپ کون سی دعا پڑھیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا حوالہ سنن ابی داؤد میں 101 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 397 نمبر ہے، سنن نسائی کے اندر 78 نمبر ہے، وسندہ حسن۔ اسی طرح یہ جو کلمات ہیں وضو سے فارغ ہونے کے بعد کی جو ذکر اور دعا ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلم کے اندر موجود ہے، 234 نمبر ہے اور 554 نمبر ہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لیکن بعض نے یہاں تک یہ بھی لکھا ہے کہ آپ یہ بھی پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے کر دے، پاک رہنے والوں میں سے کر دے۔ لیکن سنن الترمذی میں 55 نمبر ہے، وقال ھذا حدیث فی اسنادہ اضطراب، انقطاع کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ابو ادریس الخولانی کا سماع سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، تو لہذا بہتر ہے اس دعا کو آپ رہنے ہی دیجیے، ویسے پڑھ لیں تو اور بات ہے۔ تیسری دعا وضو سے فارغ ہونے کے بعد کی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب
الیک۔ اس کا حوالہ کیا ہے؟ السنن الکبری للنسائی 9909 نمبر ہے۔ المستدرک للحاکم کی پہلی جلد صفحہ 564 پر یہ دعا موجود ہے۔ نتائج الافکار لابن حجر کی پہلی جلد صفحہ 245 پر یہ دعا موجود ہے۔ وقال ھذا حدیث صحیح الاسناد، صحیح الاسناد۔ اچھا، یہ جو دعا جو پڑھی ہے نا جی، اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ سبحانک، تو پاک ہے، اللہم، اے اللہ، یعنی اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ اس میں تعریف کی عربی کون سی ہے؟ وَبِحَمْدِكَ، تیری حمد کے ساتھ، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا انت استغفرک، کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، استغفرک، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اسی طرح یہ تو ہو گیا وضو کرنے، شروع کرنے اور وضو کے بعد کی دعائیں۔ اب آپ نے سفر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سفر۔ جب آپ اپنے گھر سے نکلنے ہیں تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتلائی ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دعا حدیث کی کس کتاب میں آتی ہے؟ سنیے، سنن ابی داؤد میں یہ دعا موجود ہے، حدیث موجود ہے، 5095 نمبر ہے۔ سنن الترمذی میں 3426 نمبر ہے۔ المختارہ للمقدسی کے اندر 1540 نمبر ہے۔ ابن جوریج نے سما کی صراحت کر رکھی ہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے، نہ کچھ کر سکنے کی قوت ہے۔ یہ پہلی دعا ہے۔ یہ دعائیں یاد کر لو، انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل، ضاد کے ساتھ، پھر زا کے ساتھ، او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، 5094 نمبر ہے۔ سنن الترمذی میں 3427 نمبر ہے۔ سنن النسائی کے اندر 5488 نمبر ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 3884 نمبر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ شعبی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نہیں سنا، لیکن حکم کے لحاظ سے یہ روا جو متن ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر مسنون نہ سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھ آئی؟ اب اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا مجھے گمراہ کیا جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ضاد کے ساتھ، پھر زا کے ساتھ جو ہے او اضل، یا میں خود پھسل جاؤں، او اضل، یا مجھے پھسلایا جائے، او اظلم، یا میں کسی پر ظلم کروں، او اظلم، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل، یا میں کسی کو بے وقوف بناؤں، او یجہل علی، یا مجھے کوئی بے وقوف بنایا جائے۔ سمجھ آئی؟ ویسے یہ دعا بھی اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، انشاءاللہ صحیح ہے۔
اچھا، گھر سے یعنی یہ تو ہے نا گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں جو میں نے دو آپ کے سامنے پڑھی، حوالہ جات بھی عرض کر دیا، جو شرعی حکم ہے ان احادیث پر اسناد پر وہ بھی عرض کر دیا۔ اب آپ سفر سے واپس آئے ہیں، کسی جگہ سے بھی آپ واپس آئے ہیں، اب آپ نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے، تو پھر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے تو سلام کہنا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھ کے جب آپ گھر میں داخل ہوں گے پھر آپ سلام کہیں گے، ٹھیک ہے، تمام گھر والوں کو۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ جب گھر میں داخل ہوں گے اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کا حوالہ سن لیں، سنن ابی داود میں یہ روایت موجود ہے 5094 نمبر، لیکن سند جو ہے اس کی ضعیف ہے۔ اس کی سند کے اندر جو ہے نا شعراء ان ابی مالک جو ہے نا روایت مرسل ہے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تمہارے لیے اس گھر میں نہ رات ٹھہرنے کی گنجائش ہے نہ تمہارے لیے رات کا کھانا ہی ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں 2018 نمبر ہے اور 5262 نمبر ہے۔ تو یہ جو پڑھی ہے نا بسم اللہ خرجنا نہ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، ولجنا ہم داخل ہوئے، و بسم اللہ اور اللہ کے نام کے ساتھ، خرجنا اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی نکلیں، وعلی اللہ ربنا توکلنا اور ہم نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سلام کہی۔ اور آخری گزارش ہے یہ ہے کہ جب آپ مسجد کی طرف جانے لگیں، جب آپ مسجد کی طرف جانے لگیں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں۔ یہ صحیح البخاری میں موجود ہے 6316، صحیح مسلم میں 763 نمبر ہے 1788، اسی طرح مسند احمد کی پہلی جلد 343، الادب المفرد للبخاری کے اندر 695۔ اس دعا کے محل کے تعین میں کچھ اختلاف ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے مذکورہ دعا پڑھنے کا ذکر سنن ابی داود میں موجود ہے، 1353 نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور سند جو ہے وہ اس کی بالکل صحیح ہے، جو سنن ابی داود والی جو روایت ہے۔ آپ مسجد کی طرف اب آپ اٹھ کر جانے لگے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلنی من اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا وعظم لی نورا واجعل لی نورا واجعلنی نورا، اللہم اعطنی نورا واجعل فی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا، اللہم اجعل لی نورا فی قبری و نورا فی عظامی وزدنی نورا وزدنی نورا وزدنی نورا وہب لی نورا علی نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو دعا کی صورت میں آپ کے سامنے پڑھا ہے، اب اس دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہم اے اللہ، اجعل فی قلبی نورا میرے دل میں نور پیدا فرما، وفی لسانی نورا اور میری زبان میں نور پیدا فرما، وفی سمع نورا اور میری سماعت میں نور پیدا کر دیں، نور پیدا فرما، وفی لسانی زبان میں، وفی سمع سماعت میں، وفی بصری نورا اور میری بصارت میں نور پیدا کر، ٹھیک ہے جی، ومن فوق نورا میرے اوپر نور، ومن تحت نورا اور میرے نیچے
نور، وَإِن یمینی نورا، میرے دائیں جانب نور، وَعَن شمال نورا، اور میری بائیں جانب نور، وَمِن امامی نورا، اور میرے آگے نور، وَمِن خلفی نورا، اور میرے پیچھے نور، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نورا، اور میرے نفس میں نور پیدا فرما، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اور میرے نور کو زیادہ کر دے، وَأَعْظِمْ لِي نورا، اور مجھے بہت زیادہ نور عطا فرما دے، وَاجْعَلْ لِي نورا، اور میرے لیے نور پیدا فرما، وَاجْعَلْنِي نورا، اور مجھے نور بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم اعطنی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا فرما، ٹھیک ہے، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نورا، اور میرے پٹھوں کو نور بنا دے۔ جس کے پٹھے کمزور ہیں وہ یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نورا، اور میرے پٹھوں کو نور بنا دے، وَفِي اللَّحْمِ نورا، اور میرے گوشت میں نور، وفی دمی نورا، اور میرے خون میں نور، وفی شعر نور، اور میرے بالوں میں نور بنا دے، وفی بشر نورا، اور میرے جلد میں نور بنا دے۔ اللہم، اے اللہ، اللہم اجعل لی نورا فی قبری، اے اللہ میرے لیے میری قبر میں نور پیدا فرما، اے اللہ میری قبر میں میرے لیے نور پیدا فرما۔ اللہم اجعل لی نورا فی قبری و نورا فی عظامی، اے اللہ میری ہڈیوں میں نور پیدا کر دے، اے اللہ میری ہڈیوں میں نور پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم دعا ہے۔ میری ہڈیوں میں نور پیدا فرمانے کیا مطلب ہے؟ وَزِدْنِی نورا وَزِدْنِی نورا وَزِدْنِی نورا، مجھے اور زیادہ نور عطا فرما، مجھے اور زیادہ نور عطا فرما، مجھے اور زیادہ نور عطا فرما۔ وَهَبْ لِی نُورًا عَلَى نور، اور مجھے نور پر نور عطا فرما۔ یقین کریں میں اپنے محترم بھائیوں کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا، جن کی کمر کا مسئلہ ہے یا پٹھوں کا مسئلہ ہے یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اس دعا کو آپ لگاتار پڑھیں، مسجد میں جاتے وقت پڑھیں، مسجد میں بیٹھ کر پڑھیں، ہاں جی لیٹ کر پڑھیں، سو کر پڑھیں، انشاءاللہ الرحمن اللہ اپنی رحمت سے اور اس دعا کی برکت سے تمام آپ کے پٹھوں کی تکلیفوں کو میرا اللہ دور کر دے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے مسجد میں داخل ہونا ہے، تو اس وقت آپ یہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ٹھیک ہے جی، اب حوالہ سن لیں، سنن ابی داود 466 وسندہ صحیح، یہاں تک اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ۔ یہ سنن ابن ماجہ میں 771 ہے، وسندہ ضعیف، لیث بن ابی سلیم ضعیف ہے۔ اور تیسرا جز جو ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا سنن ابی داود میں 466 نمبر ہے، وَهُوَ صحیح بدون والصلاة، ٹھیک ہے جی، یعنی والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اسی طرح اللہم افتح لی ابواب رحمتک صحیح مسلم میں 713 1652 نمبر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے روایت میں ہے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سنن ابن ماجہ میں 771 ہے، وسندہ ضعیف کما تقدم۔ اعوذ باللہ العظیم، میں عظمت والے اللہ، ٹھیک ہے جی،
وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اس کے عزت والے چہرے، اس کے عزت والے چہرے، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ کس سے؟ الحمدللہ۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ شیطان مردود کی پناہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوں، اللہ کی عبادت کریں۔ جب آپ مسجد سے نکلیں تو پھر آپ نے ایسے ہی کہنا بسم اللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم۔ حوالہ سماعت فرما لیں۔ اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم کے لیے دیکھیں سنن ابن ماجہ 773، عمل الیوم واللیلہ للنسائی 90، وسندہ حسن۔ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ میری بات انشاءاللہ اختتام ہو چکی ہے۔ آخر میں ہم اپنے بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ آج ہم نے کون کون سی دعائیں پڑھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لباس پہننے کی دعا، دوسری دعا پڑھی ہے نیا لباس پہننے کی دعا، تیسری ہے نیا لباس پہننے والے کے لیے دعا، چوتھا ہے لباس اتارتے وقت کیا پڑھیں۔ اسی طرح آگے وضو من بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، اسی طرح وضو سے پہلے کی دعائیں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد کی دعائیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعائیں اور گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعائیں، اسی طرح مسجد کی طرف جانے کی دعائیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں اور مسجد سے نکلنے کی دعائیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اور اس کا اللہ کی رحمت سے ترجمہ بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، کتاب و سنت کے اس پیغام کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔